بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ محترم مشاہدین الکرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک حدیث کے متعلق گفتگو کریں گے، جس حدیث میں حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور ان سے 4 سوالات کرتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں وہ حدیث اور اس پر گفتگو کرتے ہیں کہ آخر وہ کون سے 4 سوالات تھے جسے حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت فرمایا تھا۔ مشاہدین الکرام، واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے پاس ایک شخص ظاہر ہوتا ہے جو سفید کپڑے میں ملبوس ہوتا ہے اور جس کے بال نہایت سیاہ ہوتے ہیں، اور اس کے جسم پر یا اس کے کپڑے پر کسی بھی طرح کے کوئی ایسے اثرات نمایاں نہیں تھے جس سے یہ کہا جا سکے کہ انسان مسافر ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جتنے بھی افراد بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے کوئی بھی شخص اس شخص کو نہیں جانتا تھا۔ تبھی وہ شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روبرو آ کر دوزانو ہو کر بیٹھ جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ اسلام کیا ہے، یعنی آپ مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اسلام یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو معبود برحق تسلیم نہ کیا جائے اور محمد یعنی مجھے اللہ کا رسول مانا جائے، نماز قائم کی جائے، زکوٰۃ کی ادائیگی کی جائے اور رمضان کے روزے رکھے جائیں، اور اگر استطاعت ہو تو حج بیت اللہ کی سعادت بھی حاصل کی جائے۔ پھر وہ شخص اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی طرح مخاطب ہوتا ہے اور کہتا ہے آپ نے سچ کہا۔ اس کے بعد وہ دوسرا سوال دریافت کرتا ہے کہ آپ ہمیں ایمان کے بارے میں بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، فرشتوں پر ایمان لاؤ، رسولوں پر ایمان لاؤ، آسمانی کتابوں پر ایمان لاؤ اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لاؤ۔ پھر وہ شخص اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی جانب مخاطب ہوتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ آپ نے سچ کہا۔ تیسرا سوال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ پوچھتا ہے کہ احسان کیا ہے، احسان کے بارے میں بتلائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم عبادت کے لیے کھڑے ہو تو اپنے ذہن میں یہ بات رکھو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو سکے تو تم اپنے کم سے کم یہ ذہن میں رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف مخاطب ہوتا ہے اور کہتا ہے آپ نے سچ کہا۔ چوتھا اور آخری سوال وہ جو پوچھتا ہے وہ کہتا ہے کہ قیامت کے بارے میں بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص سے یہ سوال پوچھا جا رہا ہے سائل سے وہ زیادہ نہیں جانتا، یعنی قیامت کا علم نہ پوچھنے والے کو ہے اور نہ اس شخص کو ہے جس سے یہ سوال پوچھا جا رہا ہے، یعنی قیامت کا علم صرف اللہ کو ہے۔ پھر وہ شخص کہتا ہے کہ اچھا تو اس کی کچھ علامتیں بتا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کی علامتوں میں سے کچھ علامت یہ ہے کہ باندی اپنے مالکہ کو جنم دے گی، باندی اپنی مالکن کو جنم دے گی، اور یہ ننگے پاؤں تنگ دست لوگ بکری چرانے والے ایک وقت آئے گا کہ اونچی اونچی عمارتوں کو بنانے میں فخر محسوس کریں گے اور اس پہ مقابلہ کریں گے۔ وہ شخص اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف مخاطب ہوتا ہے اور ان کی تائید کرتا ہے اور پھر واپس چلا جاتا ہے۔ جب وہ شخص چلا جاتا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جبرائیل تھے جو تم لوگوں کو تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ اس حدیث میں 4 سوالات کیے گئے۔ سب سے پہلے سوال میں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام سے اسلام کے بارے میں پوچھا گیا، اور یہ بنیادی چیز ہے کہ جب ایک انسان اللہ اور اس کے رسول، اللہ کی وحدانیت کا اور اس کی الوہیت کا اور رسول کی رسالت کا اقرار کر لیتا ہے تو اس کے اوپر
اسلام کی طرف سے کچھ چیزیں عائد ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے نماز کا قیام اس کے اوپر فرض ہو جاتا ہے، اگر اس کے پاس حیثیت ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ہو جاتی ہے، اور اسی طرح اگر وہ تندرست ہے، صحت مند ہے، تو رمضان کے روزے بھی اس کے اوپر فرض ہو جاتے ہیں۔ اور اگر اللہ رب العزت نے اسے اتنا مال دیا ہے جو ضرورت سے زائد ہے اور وہ حج بیت اللہ کو جا سکتا ہے، تو حج بیت اللہ کرنا بھی اس کے لیے فرض ہو جاتا ہے۔ دوسرا، ایمان کے تعلق سے جو سوال کیا گیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جواب دیا، اس میں سے ایک لفظ تھا اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا۔ اچھی بری تقدیر کیا ہے؟ تقدیر کے تعلق سے لوگوں نے بڑی طویل بحثیں کی ہیں، یہاں پر ان بحثوں کو چھیڑنا مقصود نہیں، بلکہ یہاں پر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کی زندگی میں آنے والے جو بھی حادثات، جو بھی واقعات ہیں، انسان اس کو اپنے فیور میں سمجھے، یہ سمجھے کہ یہ آنے والا حادثہ، یہ پیش آنے والا واقعہ، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کے پیچھے اس کی کیا حکمت ہے، اور وہی میرے لیے بہتر ہے۔ بظاہر انسان دیکھتا ہے کہ یہ چیز ہمارے حق میں نہیں ہے، لیکن وہ اللہ رب العزت کی ایک حکمت ہوتی ہے، اور وہ انسان کے لیے بہتر ہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد احسان کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ جب تم عبادت کے لیے کھڑے ہو تو یہ ذہن میں رکھو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو سکے تو تم یہ دیکھو، یہ ذہن میں رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ احسان کے تعلق سے، احسان کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، کسی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، اور یہاں پر دیکھیں تو اللہ کو دیکھنے کی کیفیت بنانا یا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اس کی کیفیت بنانا، ان دونوں صورتوں میں انسان کا ذہن اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ کی طرف یکسو ہوتا ہے۔ دونوں صورت میں انسان اللہ کو ہی رکھتا ہے، اور قرآن میں آتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ احسان کا بدلہ احسان ہی ہے۔ یعنی جب ایک بندہ اللہ رب العزت کو اپنے خیال میں رکھتا ہے، اپنے تصور میں رکھتا ہے، اور اس کے احکام کو سامنے رکھتا ہے، تو اللہ رب العزت بھی اس کی رعایت کرتا ہے اور اس کو اپنے مقرب بندوں میں شامل کرتا ہے۔ سب سے آخری سوال جو قیامت کے تعلق سے کیا گیا، اور قیامت کے تعلق سے جو علامات بتائی گئی ہیں، اس میں ایک علامت یہ بھی ہے کہ جو باندی ہے وہ اپنی مالکن کو جنم دے گی۔ اس کی طرف تو اس بات میں، اس اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے جواب میں ایک یہ بات بھی پوشیدہ ہے کہ آنے والے دور میں جو بھی باندیوں کا سسٹم اور نظام ہے وہ ختم ہوگا، اور وہ آنے والے وقت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دھیرے دھیرے وہ چیز ختم ہو گئی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو بات فرمائی، اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جو انسان جس کی کفالت میں رہا ہے، یعنی جس کی ماتحتی میں جو انسان رہا ہے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ انسان اپنے مالک کے اوپر چڑھ دوڑے گا۔ یعنی ایک زمانہ وہ ہوگا کہ ایک انسان کسی کے ماتحتی میں ہوگا، وہ اس کی کفالت کر رہا ہوگا، وہ اس کی دیکھ ریکھ، اس کی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہوگا، لیکن یہی نوکر ایک وقت آئے گا کہ جو اپنے احسان کرنے والے کے اوپر چڑھ دوڑے گا، اس کے اوپر جو ہے اپنا پیسے کا روپ دکھائے گا۔ اور اسی طرح پھر دوسری بات جو فرمائی کہ جو دیہات کے جو چرواہے ننگے پاؤں تنگ دست ہیں، وہ عمارتوں کو بنانے میں فخر کریں گے، یعنی جو دنیاوی جو اسباب ہے اس میں ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے، اور اس میں اپنے آپ کو جو ہے برتر ثابت کریں گے۔ اللہ رب العزت ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔